السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انٹرمیڈیٹ سال اول اردو میں حصہ غزل میں سے پہلے شاعر میر تقی میر کے غزل کے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں پہلے اور دوسرے شعر کی فکری اور فنی تشریح کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ میر تقی میر کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری دل سے نکلتی ہے اور دل پر اثر کرتی ہے۔ حسرت موہانی نے بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ تو ان کا تفصیلی لیکچر ہمارے پہلے والے لیکچر میں گزر چکا ہے۔ آج ہم شعر اول مطلع کی تشریح کرتے ہیں، جس میں شاعر کائناتی بے حسی اور محبوب کی بے رخی کا خوبصورت بیان کرتا ہے۔ تو پہلا شعر ہے: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا مراد باغ کے درخت، پتے، اور استعاراتی انداز میں دیکھیں تو مراد ہے انسان۔ حال ہمارا جانے ہے، ہماری کیفیت، ہمارا حال جانتے ہیں۔ جانے نہ جانے، آگاہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے، صرف ایک محبوب ہی نہیں ہے، باقی تو سارا جہان ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ شاعر اس شعر میں عاشق کی حالت زار اور اس کے عشق کی تڑپ سے کائنات کی ہر چیز اور ہر گوشہ واقف ہے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ گل یعنی وہ محبوب جس کو اس کی حالت کی خبر ہونی چاہیے تھی، وہی اس سے بے خبر ہے، جس کی خاطر عاشق ایسی حالت کو پہنچا۔ یہ تو اس کا سمپل مفہوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہر شعر کے اندر 2 سے 3 پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں، نکات ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم مد نظر رکھ کے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس شعر کے اندر پہلی بات جو نکلتی ہے وہ ہے باغ اور گل کا استعارہ شاعر نے استعمال کیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں باغ کو بطور استعارہ کے استعمال کیا ہے۔ باغ عموماً معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے اور پتے اور بوٹے جو ہیں وہ معاشرے کے افراد ہیں، اور گل سے مراد محبوب ہے جو کہ مرکز حسن، مرکز گلستان ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے باغ اور گل کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ دوسرا، اس شعر میں سے ایک پوائنٹ یہ نکلتا ہے، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شاعر نے استعارے کے پردے میں محبوب کی بے رخی اور بے اعتنائی کا شکوہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی جدائی اور ہجر و فراق میں عاشق کی حالت زار اور تڑپ کائنات میں سب کو معلوم ہے، سبھی اس پہ ترس کھاتے اور ہمدردی کرتے ہیں، لیکن جسے معلوم ہونا چاہیے تھی وہ بے خبر ہے۔ میر کا اپنا شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں: عاشقوں کی خستگی بدحالی کی پرواہ نہیں، عاشقوں کی خستگی بدحالی کی پرواہ نہیں، لے سراپا ناز تو بے نیازی خوب کی۔ واضح رہے کہ میر کے کلام میں داخلی سوز اور شکستگی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ شاعر کی آواز میں ایک دبی ہوئی آہ سنائی دیتی ہے۔ عاشق کو احساس ستا رہا ہے کہ عاشق کی محبت یک طرفہ ہے، اور یک طرفہ پن عاشق کے غم کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر نے محبوب کی بے رخی کے اور اپنی یک طرفہ محبت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 3، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کائناتی ہمدردی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ شاعر نے فطرت کو شعور عطا کیا ہے کہ پتے اور بوٹے تو عاشق کے ہر بات کو جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر محبوب نہیں جانتا۔ یاد رکھیں یہاں پہ صنعت تشخیص یا صنعت تجرید کا بیان ہے، جس میں بے جان چیزوں کو جاندار بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے غالب کا شعر ہے: میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ تو کائناتی ہمدردی بھی پائی جاتی ہے اس شعر کے کہ سب اس کے حال سے واقف ہے، ایک ایک پتا، ایک ایک بوٹا اس کے حال سے واقف ہے، لیکن اصل میں جس کو واقف ہونا چاہیے تھا یعنی محبوب، وہی اس سے بے خبر ہے۔
اور انسانی نفسیات ہوتی ہے، یاد رہے انسانی نفسیات ہے، جب وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے اس شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جسے وہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، جو اس کا پسندیدہ ہو۔ اگر اس کا ہر دل عزیز اس کے پاس نہ ہو تو چاہے کوئی بھی اس کا حال پوچھے، کوئی بھی اس کے حال سے واقف ہو، وہ اس کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتا۔ عاشق کے زخموں پر مرہم تبھی رکھا جاتا ہے جب اس کا محبوب اس کے حال سے باخبر ہوتا ہے۔ میر تقی میر کا اپنا شعر ہے، جھوٹے سے بھی پوچھتے نہیں ٹک حال آن کر، جھوٹے سے بھی پوچھتے نہیں ٹک حال آن کر، انجان اتنا کیوں ہوئے جاتے ہوئے مان کر۔ تو اس شعر میں یہ 3 پوائنٹس قابل تشریح تھے۔ اس کے علاوہ آپ شعر کی تشریح کرتے وقت اس کی فنی خوبیاں بھی بتائیں گے۔ مثلاً اس شعر کے اندر صنعت تکرار کا استعمال ہے۔ صنعت تکرار کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک لیکچر تفصیل ہم بتائیں گے، لیکن تکرار یہ ہے کہ جب لفظ بار بار ریپیٹ ہو، تکرار ہو، جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا ہے۔ استعارہ استعمال ہوا، استعارہ وہ آپ کو بتا دیا کہ گول کا کیا استعارہ ہے اور باقی چیزوں کا۔ صنعت تضاد ہے، جانے اور نہ جانے۔ صنعت تضاد جب شعر میں دو مخالف الفاظ استعمال ہوں، اب یہاں پہ جانے اور نہ جانے صنعت تضاد ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر میں صنعت مراعات النظیر کا استعمال ہے۔ صنعت مراعات النظیر کیا ہوتی ہے تفصیلاً ایک دفعہ ہم بتائیں گے لیکچر میں، لیکن صنعت مراعات النظیر سے مراد ہے کہ جب شعر میں ایک ہی قبیل کے ایک ہی طرز کے الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے گل اور باغ اور پتے اور بوٹے، یہ ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں تو اس کو صنعت مراعات النظیر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صنعت مبالغہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوم شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ دوم شعر، شاعر کہتا ہے، لگنے نہ دے بس ہو تو اس کے گوہرے گوش کو بالے تک، اس کو فلک چشم مہو خور کی پتلی کا تارا جانے ہے۔ انتہائی خوبصورت اور ادبی ذوق رکھنے والا شعر ہے، اور اس کے سمجھنا اور اس کا صحیح مفہوم بیان کرنا اتنا ہی مشکل ہے لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ بعض کتابوں کے اندر بھی اس کا مفہوم صحیح نہیں دیا گیا۔ اب اس پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے شعر فہمی کے انداز سے۔ لگنے نہ دے چھونے نہ دے، بس ہو تو، بس اختیار ہو تو، اس کے یعنی محبوب کے، گوہر گوش یوں تو کان کا موتی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد ہے وہ بات جو کانوں کو بھلی لگے، اچھی لگے۔ بالے تک، بالے یہ جو چھوٹی چھوٹی بالیاں خواتین نے پہنی ہوتی ہے اپنے کانوں میں، اور تھوڑی سے بڑے بالیاں ہوں تو وہ بالے ہوتا ہے۔ اس کو یعنی محبوب کو، فلک آسمان، چشم آنکھ کو کہا جاتا ہے، ماہ چاند خور خورشید کی پتلی کا تارا جانے۔ پتلی آنکھ کے اندر، انسانی آنکھ کے اندر جو پتلی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایک تارا ہوتا ہے، یعنی آنکھ کا تارا ہونا، جیسے ہر دل عزیز ہونا، پسندیدہ ہونا، یہاں پہ محاورہ بھی استعمال کیا گیا۔ پتلی کا تارا ہونا یعنی بہت زیادہ پسندیدہ ہونا، ہر دل عزیز ہونا۔ اب اس شعر کا مفہوم درست دیکھیے۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان کا بس چلے تو محبوب کی سماعت میں بالے کی کھنک تک نہ آنے دے۔ وجہ یہ ہے کہ محبوب اس کے لیے چاند اور سورج کی آنکھ کی پتلی کا تارا ہے۔ طالبات یا طلباء جو ہے یہاں پہ مفہوم بیان کرتے وقت بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کے صحیح مفہوم یہ ہے، لگنے نہ دے بس ہو تو اس کے گوہرے گوش کو بالے تک، یعنی آسمان کا بس چلے، آسمان کی بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب کی سماعت میں بالے کی کھنک تک نہ آنے دے۔ کیوں؟ اس کو فلک یعنی محبوب کو آسمان اپنے سورج اور چاند کی آنکھ کی پتلی کا تارا سمجھتے ہیں۔ تو اس کا درست مفہوم آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے حسن و جمال اور اس کی قدر و منزلت کو مبالغہ میز مگر دلکش انداز میں بیان کرتا ہے۔ میر کی شاعری میں محبوب عموماً حسن و جمال کا پیکر
نزاکت و لطافت کا مظہر اور کائنات کی توجہ کا مرکز ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر آسمان کے بس میں ہو تو وہ محبوب کی سماعت میں بالے کی کھنک تک نہ آنے دے۔ یہاں گوہر گوش کی ایک ترکیب جو ہے کہ وہ معنی خیز ترکیب ہے، جس کا معنی ہے زینت سماعت، یعنی کانوں کو اچھی لگنے والی بات۔ یہاں شاعر نے کان کے بالے کا ذکر کر کے ایک معمولی چیز کو بھی محبوب کے لیے اذیت اور بوجھ کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی میرا محبوب اس قدر نازک مزاج ہے، یہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ یہ بھی تو میر تقی میر کا شعر جس میں وہ اتنی خوبصورت انداز میں محبوب کی حسن کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہ اب دیکھیں نا کہ میر کا ہی شعر اور وہ اپنے محبوب کے حسن کو کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ اگر آسمان کے بس میں ہو تو وہ محبوب کے کان کو بالے کی کھنک تک نہ لگنے دے، یہ بھی اس کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ بالے کی آواز کا ذکر ایک نشان ہے۔ شاعر کہتے ہیں محبوب کی سماعت اس قدر قیمتی ہے کہ آسمان خود بھی نہیں چاہتا کہ غیر ضروری بات محبوب تک پہنچے۔ آسمان کا محبوب کو سورج اور چاند کی آنکھوں کی پتلی کا تارا جاننا بھی ایک بلیغ استعارہ ہے اور اپنے اندر گہری معنویت رکھتا ہے۔ دراصل سورج اور چاند سے فلک کی آنکھوں میں دیکھو کہ وہ روشنی دیتے ہیں اور اس کائنات کو منور کرتے ہیں، اور محبوب سورج اور چاند کی آنکھوں کی پتلی کا تارا ہے۔ سورج اور چاند سے پوری کائنات کے اندر روشنی ہوتی ہے، یہ فلک کی آنکھوں کا تارا ہے، اور محبوب جو ہے وہ تو سورج اور چاند کی بھی آنکھوں کی پتلی کا تارا ہے۔ جیسے فرحت عباس کہتے ہیں چاند بھی حیران دریا بھی پریشانی میں ہے، عکس کس کا ہے کہ اتنی روشنی پانی میں ہے۔ اور میر تقی میر تو اپنے محبوب کی نزاکت کو اس قدر نمایاں لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخ گل سے کوئی پھول، آتش گل سے پڑے چھالے تمہارے ہاتھ میں۔ دوسرے شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا، کہ محبوب کے کان اس قدر خوبصورت اور نازک ہے کہ اگر بس میں ہوتا آسمان کے تو وہ محبوب کے کانوں کو موتی جیسے کانوں کو بالوں کے ساتھ بھی لگنے نہ دے۔ بالے جو کان کا ایک زیور ہوتا ہے، اور عموماً خواتین بڑی بڑی جب بالیاں پہنتی ہیں تو بعض اوقات تکلیف دیتی ہیں اور بعض اوقات کان کے اندر سوراخ وغیرہ بڑھ جاتے ہیں جو عیب کی علامت ہوتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ محبوب اتنا بے عیب ہے کہ بس میں ہو تو کان کے بالے کو کان کے ساتھ بھی نہ لگنے دے، اتنی بھی جو ہے وہ اذیت نہیں تکلیف نہیں دے سکتے۔ ایک جگہ میر خود کہتے ہیں تاثیر کیا کرے سخن میر یار میں، جب دیکھو لگ رہا ہے کوئی اس کے کان میں۔ خوبصورت شعر ہے اور اس شعر کے اندر فنی خوبی پائی جاتی ہے، اس شعر میں استعارہ پایا جاتا ہے، اور اس شعر کے اندر صنعت مبالغہ یعنی محبوب کے خوبصورت اور موتی جیسے کانوں کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے بہت مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے۔ اور اس شعر میں تجسیم نگاری ہے۔ تجسیم نگاری یعنی کسی چیز کو جسم عطا کر دینا، جیسے یہاں پہ فلک اور آسمان اور چاند کو ایک جسم عطا کیا گیا ہے، ایک جاندار بنا کر پیش کیا گیا، اس کو تجسیم نگاری کہا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ ان دونوں اشعار کی تشریح بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔